عدالت صدیق اکبر سیمینار میں انہوں نے برجستہ کہا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے غلطی ہوئی، انہوں نے غلطی کی، اس لفظ کو برابر کرنے کے لیے پیر مہر علی شاہ صاحب کے کاندھے پہ انہوں نے ہاتھ رکھا اور ان کی کتاب کو جو ہے سیاق و سباق سے ہٹا کر کے اپنی سمجھ کے مطابق اس سے یہ بتانا چاہا کہ نہیں صاحب، پیر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خطا پر تھیں، چونکہ وہ عبارت سے بات نہ بن سکی تو آگے یعنی کہہ کر کے انہوں نے اپنے دل کا جو میل تھا وہ باہر نکال دیا۔ اب صاحب جب پیر مہر علی شاہ صاحب پہ بات آئی تو علماء کھڑے ہوئے، سید صداقت علی بخاری صاحب کھڑے ہوئے اور دیگر علماء آئے، انہوں نے عبارت پڑھ کر بتائی کہ اس عبارت میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان سے خطا ہوئی۔ دیکھیے، امکان خطا اور ہے، وقوع خطا اور ہے۔ عوام کو جو بتایا جا رہا ہے مفتی صاحب قبلہ، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مخالفت کر رہے ہیں یہ سب شیعہ ہیں، اس لیے کیونکہ یہ امکان ہی نہیں مان رہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا کھل کر بتائیں کہ امکان مان لینے سے وقوع کا ماننا لازم نہیں آتا۔ اگر امکان ماننے سے ہم وقوع کا ماننا لازم پکڑیں گے تو اس سے کیا کیا برائیاں اور خرابیاں ہو جائیں گی، اور کتنے بڑے بڑے لوگوں کے دامن پہ معاذ اللہ دھبے آئیں گے اور ان کی جو ہے سیرت مشکوک ہوگی۔ میں چاہتا ہوں یہ ذرا کھل کر بتائیں تاکہ ہمارے لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ جب تک میں پیر صاحب قبلہ کی کتاب کا وہ صفحہ نکال لیتا ہوں، پھر پڑھ کر انشاءاللہ انصار باوجہ صاحب کی باتوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جو تصفیہ کی عبارت ہے نا جی، اس کا جب انہوں نے چیلنج کیا تھا اور ٹائم لمٹ دی تھی کہ اس لمٹ کے اندر اگر کسی میں ہمت ہے تو کوئی اس کا صحیح جواب دے عبارت، تو اسی وقت اس عبارت کا صحیح حل میں نے پیش کر دیا تھا۔ معلوم نہیں کہ آپ تک وہ کلپ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، یوٹیوب پر ہے، سنا ہے جی، سنا ہے میں نے، حل پیش کر دیا تھا۔ اور اس میں کلیئر پیر صاحب کی بلا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی جو عبارت کا منشا ہے وہ وہاں خطا کا لفظ جو انہوں نے بولا اور قضیہ شرطیہ میں بولا کہ یعنی یہ لوگ بات ہے، اگر ان سے بمقتضائے بشریت اگر ان سے کوئی خطا کا صدور ہوتا ہے، اگر خطا کا صدور ہوتا ہے تو وہ افو تطہیر الہی میں داخل ہوگا، اس میں شامل ہو جائے گا۔ آپ ایک تو یہ کہ قضیہ شرطیہ میں کہا گیا کہ اگر ہو جائے تو، کیا اگر ہو جانے سے بات پکی ہو جاتی ہے کہ ہو ہی گیا؟ مثلا اگر یہ کہا جائے کہ اگر راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یوں کریں گے، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ضرور ایکسیڈنٹ ہو ہی جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اسی کو تلبیس کہتے ہیں، اور یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے صرف اپنی اناء کو برقرار رکھنے کے لیے۔ ورنہ وہ جو اس عبارت کے بعد اضافی جملے کہے گئے تھے، میں تو کہتا ہوں خدا کے بندو تعجب ہے کہ ان جملوں میں بھی ابھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خطا کہاں پر ہے۔ اتنے واضح اور صریح کلام ہونے کے بعد پھر یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر آپ کی کسی بیٹی کی طرف اس طرح کے جملے بولے جاتے تو پھر فور سمجھ آ جانا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہزادی کے حوالے سے بولے گئے تو آپ سمجھ نہیں آ رہا۔ دوسری بات کہ جو خطا کا تذکرہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اقتباس کا کر رہے ہیں، اس خطا سے مراد خطائے اجتہادی نہیں ہے، اس سے مراد خطا معصیت کے معنی میں ہے۔ ایک تو اس کی فنی جو دلیل ہے وہ یہ ہے خطا سے مطلق بولا جاتا ہے، اور مطلب جو ہوتا ہے یجری علی اطلاق، یہ ہر طالب علم کو بھی آتا ہے، وہ اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ اطلاق پر جاری رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اولا اس کا مصداق اس کا فرد کامل ہوتا ہے، اور خطا کا فرد کامل جو ہے وہ بمعنی معصیت ہوتا ہے، یعنی وہ ہی ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ دوسری دلیل اس خطا کے خطائے معصیت ہونے پر میں یہ دے رہا ہوں، اس کا ماقبل 2 سطریں پڑھے، اور اہل تطہیر انہوں نے کہا تھا کہ یہ گروہ پاک ہے، پاک ہے۔ اس دلیل کی اس سے عصمت کا عقیدہ جو ایک طبقے نے اخذ کیا، اس کو وہ توڑنا چاہتے ہیں، اس کو کہا گیا، اس کو پھر خطا کے جملے سے اس قضیے کو توڑا گیا۔ آپ اس قضیے کو اس وقت تک توڑ ہی نہیں سکتے جب تک خطا بمعنی معصیت نہ لیا جائے۔
کیونکہ یہ خطا بمعنی معصیت ہے جو ان کی عقیدہ قسمت کو توڑ سکتی ہے. رہ گئی خطائے اجتہادی، وہ تو صاحب بیان کر چکے ہیں. خطائے اجتہادی میں خود ڈاکٹر اشرف آصف صاحب بیان کر چکے ہیں کہ وہ تو عصمت کے بھی منافی نہیں ہے. اگر وہی پیر صاحب کی مراد ہوتی تو پھر